السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم آپ کا میزبان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ پاکستان میں صورتحال اتنی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے کہ انسان خود پریشان ہو جاتا ہے۔ لوگ اتنا جھوٹ بول رہے ہیں اور سب سے زیادہ جھوٹ جو ہے وہ آف دا ریکارڈ کنورسیشن میں بولا جاتا ہے۔ ابھی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ نیوٹرلز اور عمران خان بالکل کھل کر آمنے سامنے آ گئے ہیں، اور کس ایشو پر لڑائی ہے میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں۔ ایشو یہ ہے کہ عمران خان کو سیاست سے باہر نکالنا ہے یا عمران خان کی جگہ تحریک انصاف کا کوئی اور لیڈر پارٹی کو لیڈ کرے، یہ اس وقت جنگ ہے۔ عمران خان نے بھرپور انداز میں مزاحمت کا فیصلہ ان کا پہلے دن سے تھا اور وہ کر رہے ہیں۔ آج میں اپنے اس ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ عمران خان صاحب نے آج کیا گفتگو کی، نیوٹرلز کی جانب سے کیا ایکشن اٹھائے گئے اور انہوں نے عمران خان پر کس طرح اپنا گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کی ہے۔ سب سے پہلے تو ایک کیمپین چلائی گئی جس کا میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی ذکر کیا تھا کہ عارف علوی صاحب کو فوجی خاندانوں کے ریئیکشن کی وجہ سے کہا گیا کہ آپ نماز جنازہ میں شریک نہ ہوں، کیونکہ ایک کیمپین چلائی گئی سوشل میڈیا پر اور الزام لگایا گیا کہ یہ تحریک انصاف نے کیا۔ لیکن آج سابق وزیر اعظم عمران خان چلے گئے جنرل سرفراز علی کے گھر، ان کے بیٹے نے ان کا استقبال کیا اور یہ جو کیمپین تھی ساری کی ساری یہ دم توڑ گئی۔ صاف سامنے نظر آ گیا کہ عمران خان فوج کا کتنا احترام کرتے ہیں کہ وہ فوری طور پر ان کے گھر گئے۔ ابھی شہباز شریف صاحب ان کے گھر نہیں گئے۔ پھر اس کے ساتھ ہی جب کیپٹن احمد جو جنرل سرفراز علی کے صاحبزادے ہیں انہوں نے ان کا استقبال کیا عمران خان کا، تو انہوں نے بھی ایک طرح سے یہ تاثر دیا، ایک امپریشن دیا کہ فوج بطور فوج اور اس کے جو سرونگ لوگ ہیں وہ عمران خان صاحب کا کتنا احترام کرتے ہیں۔ لیکن جناب ابھی اس بات کو چند گھنٹے ہوئے تھے کہ ISPR کی طرف سے یہ چیز ریلیز کی گئی، ایک انٹرویو بچے کا، عبد المنیب اس کا نام ہے، پھر اس کے باپ کا کہ جی میں تحریک انصاف سے میرا تعلق ہے اور میں نے ٹویٹس کیے، ایک میں نے ٹویٹ کیا، دوسرا میں نے ری ٹویٹ کیا، وہ جو لسبیلا میں ہیلی کاپٹر کا واقعہ ہوا تھا، اور میں امپریس ہوا، کچھ انفلوئنس ہوا لوگوں سے، اس میں انہوں نے جو نام لیے بہت سارے نام تھے، اس میں صحافی عمران ریاض کا نام بھی دیا۔ اللہ ان پر بھی اور ہم سب پر رحم کرے اور خیر کی دعا مانگتا ہوں سب کے لیے۔ تو اور اس کو انہوں نے، حالانکہ یہ چیز سوشل میڈیا پر چلی تھی لیکن اس کو چلوایا گیا مین سٹریم میڈیا پر، یہ کیا، یہ سارا مواد جو تھا یہ ISPR کی طرف سے آیا اور چینلز نے اس کو چلایا، جس میں عمران خان کی یعنی تحریک انصاف کو اس کے گرد گھیرا تنگ کیا گیا، کیونکہ وہ بندے نے اور اس کے باپ نے کہا جی ہم بہت شرمندہ ہیں اور آئندہ ہم نہیں کریں گے، اور ہم جن پیجز سے متاثر ہوئے وہ تحریک انصاف کے پیجز تھے، عمران ریاض کا نام بھی آیا اس میں۔ اسی بیچ میں عمران خان صاحب نے شام کو صحافیوں سے ملاقات کی، سینئر اینکر سے ملاقات کی۔ اس سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو 2 ریفرنس بھیجے گئے۔ ایک تو ریفرنس بھیجا محسن رانجھا نے جو نون لیگ کے MNA ہیں، دوسرا ریفرنس بھی وہی تھا لیکن یہ تھرو سپیکر آیا، راجہ پرویز اشرف، عمران خان کو نااہل کیا جائے۔ اب عمران خان قومی اسمبلی کے ممبر ہی نہیں ہیں، وہ استعفیٰ دے چکے ہیں۔ ڈپٹی سپیکر قاسم سوری جو ہیں وہ تمام کاروائیاں مکمل کر کے الیکشن کمیشن کو بھیج چکے کہ جی ہم نے کر لیا سیٹسفائی، تو آپ ان کو ڈی نوٹیفائی کریں۔ لیکن جو راجہ پرویز اشرف سپیکر بنتے ہی انہوں نے پہلا جو کچھ بھی ہوا تھا اس کو ریکال کر لیا، جو کہ آئینی قانونی طور پر وہ نہیں کر سکتے، اور الیکشن کمشنر جو ہے وہ سپیکر صاحب کی سن رہا ہے، وہ حکومت کے ساتھ ہے۔ تو انہوں نے ان ریفرنسز میں 23 اگست کو شوکاز نوٹس جاری کیا اور عمران خان سے جواب طلب کر لیا کہ جناب یہ جو آپ کی جو پارٹی ہے، یہ جو فنڈنگ ہے، کیوں نہ اس فنڈنگ کو ضبط کر لیا جائے۔ یعنی گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے کہ پارٹی پر بھی دباؤ ڈالا جائے، عمران خان صاحب کی اپنی جو کینڈیڈیسی ہے اس پر بھی دباؤ ڈالا جائے اور کیمپین چلائی جائے ساری ایک۔ تو اس پر آج عمران خان صاحب بھی بولے، آج انہوں نے صحافیوں سے ملاقات کی۔ انہوں نے ایک جو ملاقات کی اس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ تسلیم کیا کہ میں نے 2 غلطیاں کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دوسری غلطی کا میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ غلطی تھی کہ میں نے چیف الیکشن کمشنر کو راجہ سلطان سکندر کو نامینیٹ کیا۔ اس سے پہلے کئی دفعہ عمران خان یہ بتا چکے ہیں آن ریکارڈ کہ یہ میں نے نیوٹرلز کے کہنے پر کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ نیوٹرلز
کا حوالہ دیتے ہیں عمران خان۔ اچھا، اب انہوں نے کہا جو پہلی غلطی ہے یہ میں ابھی نہیں بتاؤں گا، یہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ الیکشن کمیشن نے ایک اور کام کیا کہ انہوں نے جو 11 استعفے قبول کر لیے، 2 اسپیشل سیٹس کے لوگ تھے، 9 نشستوں پر انہوں نے کہا جی کہ ہم سپٹمبر میں الیکشن کروائیں گے۔ آج عمران خان صاحب نے یہ اعلان کیا کہ جو سپٹمبر میں ضمنی انتخابات ہوں گے ان 9 سیٹس پر، ہر نشست پر عمران خان صاحب نے کہا کہ میں خود امیدوار ہوں، 9 کی 9 نشستوں پر میں امیدوار ہوں اور آئینی اور قانونی طور پر وہ لڑ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں 9 نشستوں پر امیدوار ہوں، 9 سے جیتوں گا انشاءاللہ اور پھر استعفیٰ دوں گا دوبارہ، اس لیے کہ یہ ساری جو کوشش ہے ہماری، یہ جو ہم ضمنی انتخاب لڑ رہے ہیں، یہ جو اس وقت حکومت ہے اس کا ہر جگہ ہم مقابلہ کر رہے ہیں، وہ صرف اور صرف اس لیے کہ پاکستان کے اندر انتخابات ہوں، الیکٹڈ لوگ آئیں، عوام کے نمائندہ لوگ آئیں اور پھر اس کے بعد وہ پالیسی بنائیں، معاشی پالیسی بنائیں 5 سال کے لیے، تاکہ ملک میں استحکام ہو، سیاسی استحکام ہو، تو پھر وہ معاشی استحکام ہوگا۔ تو میری جدوجہد جو ہے وہ جاری رہے گی اور میں بالکل اس حوالے سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، جھکنے والا نہیں ہوں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہر میدان میں ہر جگہ میں مقابلہ کروں گا، اور یہ صرف مجھے سسٹم سے، الیکشن سے جو سارا یہ جو میں کوشش کر رہا ہوں، ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ مجھے یہ نکال کے باہر کر دیں، لیکن میں آخری بال تک لڑوں گا، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اچھا، اس سے قبل جو ہے وہ سیاسی کمیٹی جو ہے تحریک انصاف کی، اس کا اجلاس ہوا، اس کی بریفنگ کی جناب فواد چودھری صاحب نے۔ انہوں نے 2 سوال اس میں اٹھائے۔ ایک تو انہوں نے سوال یہ اٹھایا کہ جناب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جو افغانستان میں جو حملہ ہوا ہے، ایک بڑا سوال ہے، سوشل میڈیا کے اوپر اٹھ رہا ہے، لوگ اس پہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ سارا معاملہ کیسے ہوا، کیا اس میں پاکستان کا کوئی رول ہے؟ اس لیے جو متعلقہ ادارے ہیں وہ اس کا جواب دیں کہ پاکستان کا کیا رول ہے اس میں، اور اگر وہ اس کا جواب نہیں دیتے تو پھر پاکستانی قوم احتجاج کرنے کا حق رکھتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اگلے 48 گھنٹے میں ایک اعلان ہونے والا ہے جس میں اسلام آباد کے اندر ایک بہت بڑے احتجاج کا تحریک انصاف اعلان کرنے والی ہے، اور وہ جو جلسہ ہوگا اس میں الیکشن کے لیے ڈیڈ لائن دی جائے گی، یعنی 48 گھنٹے کے اندر اسلام آباد میں کس دن جلسہ ہونا ہے اس کا اعلان کیا جائے گا، اور اس جلسے میں انتخابات کے لیے ڈیڈ لائن دی جائے گی وفاقی حکومت کو کہ آپ فلاں تاریخ تک آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ یہ اعلان کریں انتخابات کی تاریخ کا۔ اب بڑی یہ ایک ایسی سچویشن بن گئی ہے جو ملک کو لے کے جا رہی ہے ایک تصادم کی طرف، اور اس وقت جو پچھلے 2-3 دنوں میں پولیٹیکل مووز ہوئی ہیں جس کے نتیجے میں ڈالر کی پرائس نیچے آئی ہے۔ دیکھیں، کوئی ڈالر پاکستان نہیں آیا، کوئی اقتصادی جو ہمارے جو اکائیاں ہیں وہ تبدیل نہیں ہوئیں، لیکن وہ ڈالر جو 250 روپے میں بک رہا تھا آج 215 روپے میں، 14 روپے میں مارکیٹ میں پڑا ہے، اور اس کا کوئی خریدار نہیں ہے۔ پاکستان ابھی کوئی ڈالر آیا نہیں ہے، جو یہاں پر جو اکنامک فیکٹس ہیں وہ چینج نہیں ہوئے، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ سب کچھ کتنا فیک ہے۔ یہ مافیا جو پاکستان میں حکومت کر رہی ہے یہ کتنی فیک ہے، کس طریقے سے یہ آپ کی اور ہماری جیبوں سے پیسہ نکالتے ہیں اور سفید کو یہ سیاہ اور سیاہ کو سفید بنا کے یہ بیچ دیتے ہیں، اور پورا میڈیا اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس میں اب عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم 1 مہینے سے زیادہ نہیں انتظار کریں گے اور الیکشن اس سال ہوں گے۔ عمران خان صاحب نے جو صحافیوں سے بات کی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ الیکشن اس سال کرانا پڑیں گے، وگرنہ پاکستان کے جو معاملات ہیں وہ بہتر نہیں ہو سکتے۔ ایک عجیب سی فضا ہے، اور جو ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ جو باقاعدہ نیوٹرلز کی طرف سے جو چیزیں آئیں اور ان کو جس طرح نیشنل میڈیا پر چلایا گیا، اور جس طریقے سے اس حکومت کی امداد کے لیے پیچھے سے بیساکھیاں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں، وہ دی جا رہی ہیں، تو اس نے ایک امید تھی جس میں کہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ سارے اقدامات اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ شاید اب الیکشنز کا انعقاد نزدیک ہے۔ جس طرح گورنر صاحب کی طرف سے یہ خبر آئی کہ وہ پنجاب کابینہ سے حلف اٹھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس ساری صورتحال کے تناظر میں
میں ابھی اس وقت یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ جو بات ہے کل صبح یہ سچ ثابت ہوگی کہ گورنر صاحب حلف لے لیں گے. ہو سکتا ہے یہ سارا پروگرام چوپٹ ہو جائے اور وہ صوبائی وزراء سے، پنجاب کے وزراء سے وہ حلف نہ لیں اور پھر کہیں عدالت میں جانا پڑے. ایک بہت ہی ایک ایسی سچویشن ہے کہ جس میں کنفیوژن ہے، ہر طرف سے جھوٹ ہے، اور ہم ایک چیز اس دھند میں، جھوٹ کی اس دھند میں ہمیں ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ عمران خان ایک طرف ہے، قوم پوری کی پوری عمران خان کے ساتھ ہے، دوسری طرف وہ ساری 13 سیاسی جماعتیں ہیں یا پیچھے ان کے سہولت کار ہیں جن کے چہرے ابھی نظر نہیں آ رہے پوری طرح کھل کر، لیکن ایک طرح سے مقابلہ ہے اور عمران خان بالکل یہاں سے پسپا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، آخری بال تک وہ لڑنے کے لیے تیار ہیں. کل بھی انہوں نے اپنی سپیچ پہ یہ کہا تھا کہ مت سمجھیں کہ الیکشن ضمنی جیت لیے تو یہ مسئلہ کوئی حل ہونے والا ہے، مت سمجھیں کہ ہم کوئی منزل کے نزدیک پہنچ گئے ہیں، یہ ابھی شروعات ہیں اور اس میں بہت سارا ابھی سٹرگل باقی ہے، بہت ساری جنگ ابھی باقی ہے. تو وہ بات آج سچ ثابت ہوئی. اور آخر میں صرف یہ عرض کروں گا کہ ایک جو بڑی افسوسناک چیز پاکستان میں ہو رہی ہے کہ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے اداروں کے لوگ جب بلاتے ہیں، صحافیوں سے ملتے ہیں، تو آف دا ریکارڈ کنورسیشن عمومی طور پر کی جاتی ہے جس میں کچھ سچ ہوتا ہے، لیکن یہ ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ آپ اس کو شائع نہیں کریں گے، اور اگر شائع کریں گے تو وداؤٹ ایٹریبیوشن. لیکن میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جتنا جھوٹ اس آف دا ریکارڈ کنورسیشن میں بولا جا رہا ہے، میں نے ماضی میں کبھی نہیں دیکھا تھا. میں نے ماضی میں تو اتنا آن ریکارڈ بھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا تھا. آپ کسی پر اعتبار نہیں کر سکتے. ایک عجیب یہاں پر اس وقت پاکستان میں عالم ہے اور ایک مقابلہ ہے فورسز کے درمیان. لیٹس سی واٹ انفولڈز ٹمارو. انشاءاللہ اسٹے ٹیون ٹو اس. ہم آپ کو تازہ ترین اور سچی انفارمیشن ٹو دا بیسٹ آف آر نالج وہ آپ کو دیتے رہیں گے. اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے، اپنے لیے بھی دعا کیجیے. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ نگہبان.